خدا کی طرف سے خاص وقت مقرر ہوتے ہیں اور انہی وقتوں اور میعادوں کے حساب سے ہم آپس میں مل بھی سکتے ہیں اور شراکت بھی رکھ سکتے ہیں۔ دعا ہو چکی ہے تو آئیے ہم اپنی پوری توجہ جو ہے اس وقت روزے کی اہمیت پر لگائیں۔ روزے سے متعلق بہت سارے پہلو ہیں، روزے کی تاریخ، روزے کی تاثیر، روزے کا طریقہ، 40 دن کیوں رکھتے ہیں، 24 گھنٹے کیوں رکھتے ہیں، اور اس کا خیرات اور دیگر مذہبی ضابطوں کے ساتھ کیا رشتہ اور تعلق ہے، وہ ساری باتیں آپ کو اس چھوٹی کتاب میں مل جائیں گی۔ میں آج رات اس وقت آپ کی توجہ اس کی اہمیت اور برکت کی طرف لگانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ایک پیغام کے طور پر لیں کہ روزے کا پیغام کیا ہے، ہم اس کا سرمن جو ہے اس میں سے ہم کیا برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو روزہ جو ہے یہ ایک عالمگیر تصور ہے، یونیورسل فینومینن جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ صرف مسیحی مذہب میں نہیں بلکہ تمام مذہب، بڑے مذہب میں روزہ جو ہے شروع سے موجود رہا ہے۔ روزہ عام طور پر لوگ رکھتے ہیں اپنی مذہبی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنی روحانی زندگی کو ایک قدم اور آگے بڑھانے کے لیے۔ قدیم زمانوں میں لوگ روزہ مخصوص طریقے سے رکھتے تھے کہ ان کو کوئی روحانی برکت اس طور سے مل جائے، مثلاً بدروؤں پر ان کا اختیار ہو جائے، یا بیماریوں پر ان کا اختیار ہو جائے، یا ان کو کوئی خاص نعمت مل جائے۔ جب ہم انجیل مقدس کی جو آج کی تلاوت ہے اس کو دیکھیں 6واں باب، اس میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خود یہ کہا ہے کہ جب تو دعا کرے تو ریاکاروں کی طرح موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنا، جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہیں پہننا، اور جب تو روزہ رکھے تو ریاکاروں کی طرح اپنا چہرہ نہیں بگاڑنا۔ اسی بات کو 70 سن مسیحی کے لگ بھگ ہمارا ایک مسیحی ڈاکیومنٹ ہے، ایک مسیحی تحریر ہے، ایک مسیحی مسودہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈیڈاخے۔ ڈیڈاخے کا مطلب ہے ڈاکٹرن یا تعلیم۔ اس مسودے میں بھی ذکر ہے کہ تم روزہ رکھو اور ریاکاروں کی طرح نہیں بنو، اور پھر ریاکاروں سے دور رہنے کے لیے کلیسیا نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ فریسی جو تھے وہ منگل کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ حالانکہ بائبل میں اس کا حکم نہیں ہے، یہ انہوں نے اسیری کے بعد 2 روزے ایڈ کیے تھے اپنے روزوں میں، اور فریسی لوگ جو ہیں یہ ہر ہفتے منگل کو اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تو ڈیڈاخے جو مسودہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ آپ ان کی تقلید سے بچنے کے لیے بدھ کو اور جمعے کو روزہ رکھا کریں۔ تو یہ ایک بڑی کلیسیائی پرانی ہماری روایت ہے کہ کلیسیا میں جو خدا پرست عورتیں اور آدمی تھے، خادم تھے، وہ پورا سال بدھ کو اور جمعے کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ صرف لینٹ کی بات نہیں ہے، یہ مسلسل روحانی ایک ڈسپلن ہے جس میں سے ہم گزرتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے اس کا جب ذکر کیا ہے تو یہودیوں کے ہاں راست بازی کے یہ 3 کام تھے، جن میں چوتھا دیکی بھی شامل تھا، جس کو بڑے آرگنائزڈ طریقے سے کیا جاتا تھا اور کلمے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اور آج بھی کلیسیا میں یہ روایت جاری ہے کہ ہم اپنے کام جو نیک کام ہے، راست بازی کے کام ہے، وہ ضرور کریں، لیکن دکھاوے کے لیے نہیں اور اپنے فائدے کے لیے بھی نہیں کرنا۔ اگلے دن ہم ایک کانفرنس میں تھے
تو اس کا مضمون تھا روحانیت. تو ہم وہاں پر یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا ہم دعا، نماز، روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو. تو نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ہم روزہ، نماز، خیرات، دعا اپنے فائدے کے لیے نہیں کرتے، اپنا درجہ اونچا کرنے کے لیے نہیں کرتے، بلکہ اپنے اس روحانی ڈسپلن سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مسیحیت میں جو بھی روحانی کام ہے، بشمول آپ کا چرچ آنا اور رفاقت رکھنا، یہ سب کچھ ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن رضا کرانا عمل ہے. رضا کرانا عمل وہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنی نیت ایسے نہیں کرتے کہ مجھے اس کام کو کرنے سے کچھ حاصل ہوگا، بلکہ طریقہ یہ ہے کہ مجھے اس کام میں سے گزرنے کے ساتھ کچھ کرنا پڑے گا. تیسرا جو نقطہ میں تعارف کے طور پر بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مسیحیت میں روزہ روحانی ترقی کے لیے نہیں رکھا جاتا، بلکہ اپنی روحانیت کو ثابت کرنے کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ پرانی پوشاک میں نیا پیبند نہیں لگانا، پرانی مشق میں آپ نئی جو میں ہے وہ نہیں بھرتے. اور اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ روزے کا ہے. خدا یسوع مسیح کے پاس یوحنا بپتسمہ دینے والے ایک شاگرد آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے. حالانکہ وہ روزہ رکھتے تھے لیکن ظاہری طور پر نہیں رکھتے تھے. اس وقت خداوند نے کہا کہ دلہا جب ان سے جدا کیا جائے گا پھر یہ روزہ رکھیں گے، لیکن جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ نہیں رکھیں. کیونکہ یہودیوں میں ایک رواج تھا کہ دلہا جو ہے وہ 7 دن تک اپنی شادی کی ضیافت میں اپنے دوستوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا تھا، خوش ہوتا تھا. اور ان 7 دنوں میں اس کے دوست یا اس کے رشتہ دار یا بذات خود دلہا اور دلہن روزہ نہیں رکھتے. تو خداوند مسیح نے اپنی یہ بات کہہ کر کہ شاگرد جو ہیں وہ دلہا کے ساتھ کی خدا کی بادشاہت کی ضیافت کو ایک لحاظ سے پیش کیا ہے کہ کلیسیا کے لوگ دلہا یعنی مسیح کے ساتھ ایک ضیافت کی صورت میں زندہ ہیں ابھی بھی اور آئندہ وقت میں. لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ جب تو روزہ رکھے، جب بھی تم چاہو روزہ رکھو، یا لینٹ میں جب ہم کلیسیائی طور پر ریاضت کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، حلیمی اور فروتنی کرتے ہیں، اکٹھے مل کر انکساری کرتے ہیں، دعائیہ گروہ قائم کیے جاتے ہیں، اس وقت ہم خدا یسوع مسیح کے دکھوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. یہ لینٹ کا سیزن جو ہے یہ اجتماعی تیاری کا وقت ہے، کیونکہ صلیب کا ہم نظارہ نہیں کرتے، ہم صلیب کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں. ہم کوئی اسپیکٹیٹرز نہیں ہیں کہ ہم کوئی میچ دیکھ رہے ہیں، نظارہ کرنا دور کھڑے ہو کر. اور خدا یسوع مسیح کے دکھ اتنے بڑے ہیں، اتنے زیادہ ہیں، اتنے گہرے ہیں، اور کفارے کا موضوع اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو ایک دن میں سمجھ نہیں سکتے. اس لیے خصوصی طور پر کلیسیا نے یہ 40 دن مقرر کیے ہیں، بلکہ 50-45 دن بن جاتے ہیں. تو ان 45-46 دنوں میں ہم اجتماعی طور پر پہلے دن سے لے کر گڈ فرائیڈے کے دن تک مسیح کے دکھوں کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کے لیے ریاضت کرتے ہیں، اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں، اپنے آپ کو حلیم کرتے ہیں، لیکن پرانی پوشاک میں نیا پیوند نہیں لگایا جا سکتا. پرانی زندگی میں اگر میں اور آپ روزہ رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو وہ بہت ہی بھدا لگتا
बदनुमा लगेगा कि जिंदगी वही पुरानी है, तौर तरीका वही पुराना है, झूठ मक्कर फेर सब कुछ वही है, लेकिन हमने चर्च जाना शुरू कर दिया, रोजा रखना शुरू कर दिया, दुआ करना शुरू कर दिया। पहले मुझे और आपको नई पैदाइश के तजुर्बे में से गुजरना है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा तुझे नए सिरे से पैदा होना चाहिए, और अगर कोई नए सिरे से पैदा नहीं हुआ वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। और जब यीशु ने ये कहा कि दूल्हा के साथी दूल्हे के साथ हैं, तो वो बादशाही की बात है। तो कोई शख्स बगैर नई पैदाइश के रोजा नहीं रख सकता। अगर रखेगा या रखेगी तो वो ऐसे ही है जैसे पुरानी पोशाक में आपने नया पैबंद लगा दिया। एहबार की किताब उसका 16वां बाब जो है, वहां से रोजे का हुक्म बनी इस्राएल को हुआ। 29वीं आयत आपने पहले भी ये हवाला जरूर सुना होगा। यौम कपूर यानी कफारे का दिन, और कफारे का दिन जो है यहाँ लिखा है ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना, और उस दिन कोई का देशी हो या परदेशी जो तुम्हारे बीच बुदोबाश रखता हो किसी तरह का काम ना करे, क्योंकि उस रोज तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कफारा दिया जाएगा। सो तुम सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरो। घर जाकर आप चैप्टर के आखिर तक ये हवाला पढ़ें, और इसकी जो अहमियत मैं आपके सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ वो ये है कि क्यों बनी इस्राएल को कहा गया कि कफारे के दिन जब सरदार काहिन अपने लिए हैकल के लिए बनी इस्राएल के लिए कफारा दे, 3 लोगों के लिए, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, हैकल के लिए और पूरी कौम के लिए खुदा के हुजूर कफारा दे। उस वक्त सारी कौम जो है, कोई शख्स हैकल में हो या अपने घर में हो, उसने रोजा रखना, और ये वो सब्बत है जिस दिन रोजा रखा जाता है। इसके अलावा बनी इस्राएल सब्बत के दिन सेलिब्रेट करते हैं, बहुत बड़ा खाना खाते हैं, लेकिन यौम कपूर यानी कफारे के दिन सब लोगों ने रोजा रखना है। इसकी क्या हकीकत है, इसकी क्या थियोलॉजी है? इसकी थियोलॉजी ये है कि जब आप रोजे की हालत में होंगे आपकी तवज्जो खाने पीने से हट जाएगी, आपकी तवज्जो दुनिया के बिजनेस से हट जाएगी, और आप जो कुछ हैकल में आपके लिए हो रहा है उसकी तरफ आपकी तवज्जो होगी। और जब तू रोजा रखेगा तो तू हैकल में जो कुर्बानी हो रही है हैकल के लिए, बनी इस्राएल के लिए, काहिन के लिए, काहिन के घराने के लिए, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एप्रिशिएट करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसको तस्लीम करेगा। इसीलिए कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के कफारे के दिन से पहले रोजा रखती है, ताकि जो कुछ सलीब पर हुआ कलीसिया उसको एप्रिशिएट करे, कलीसिया उसकी तारीफ करे, कलीसिया उसके लिए शुक्र करे। और इसके साथ हम इस्तिस्ना की किताब उसका 8वां बाब उसके पहले हिस्से को देखते हैं, लेकिन मशहूर हवाला है 3री आयत, बहुत जरूरी है कि हम उस पर गौर करें। और उसने तुझको आजिज किया, उसने तुझे हलीम और इंकसार और फरोतन और वसाइल के बगैर भूखा नंगा होने दिया बियाबान में। क्यों? ताकि वो तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे। बहुत दफा हम खुदा से बहुत बड़ी शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? कि मैं तो बहुत अच्छी हूं, बज़ाहिर मुझ में कोई खराबी नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, बज़ाहिर मैं किसी का नुकसान नहीं करता,
پھر مجھے جسمانی طور پر یا سماجی طور پر دکھ تکلیف کیوں سہنا پڑتا ہے؟ کیونکہ جب انسان دکھی ہوتے ہیں تو وہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ عاجز کا مطلب عاجزی والا نہیں، عاجز کا مطلب ہے کہ آپ بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو بے بسی کا یہ عالم جو ہے یہ خدا نے اپنے لوگوں پر کیوں آنے دیا؟ اور یہ ایک آیت ہے جو بہت ڈیپ ہماری مدد کرتی ہے گہرے طور پر، کہ اس نے ان ساری باتوں کو تجھ پر ہونے دیا تاکہ تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ کب؟ جب تو ملک موعودہ میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایک ٹیسٹنگ ٹائم تھا، خدا نے بنی اسرائیل کو بیابانی تجربے میں سے گزارا۔ ہماری زندگیوں میں بہت دفعہ ایسے واقعات آتے ہیں اور پھر خداوند ہمیں بھوکا بھی ہونے دیتے ہیں، روزے کی حالت میں اور روزے کے بغیر بھی، اور تجھ کو سکھائے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ اس بات پر بھی ہم تھوڑا دھیان لگائیں۔ انسان بدنی طور پر روٹی ہی سے جیتا ہے، پانی ہی سے جیتا ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر پانی پینا چھوڑ دیں، روٹی کھانا چھوڑ دیں، یہ جو 40 دن کا فوق الفطرت روزہ موسیٰ نے رکھا یا ایلیا نے رکھا یا خداوند مسیح نے رکھا، یہ میں اور آپ اس کو 40 دن کے روزے ایک روزے کے طور پر رپیٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ عمومی روزہ نہیں ہے۔ عمومی روزہ جو ہے وہ 24 گھنٹہ یا بہت بھی اگر آپ روزہ رکھیں تو 72 گھنٹہ، اس سے زیادہ کلیسیا آپ کو انکریج نہیں کرتی۔ لیکن ان 40 برسوں میں خداوند نے بسا اوقات بنی اسرائیل کو عاجز بے بس ہونے دیا تاکہ وہ یہ سیکھے کہ انسان صرف جسمانی وسائل سے زندہ نہیں ہے۔ آج کا انسان ایک بہت بڑے مسئلے کا شکار ہے، اور وہ مسئلہ ہے ریسورسز، پیسہ، چیزیں، مٹیریلزم اس کو ہم کہتے ہیں، کہ ڈھیر ساری دولت، ڈھیر سارے کپڑے، ڈھیر ساری جوتیاں، پتہ نہیں کیا کیا میرے پاس ہونا چاہیے۔ کنزیومرزم اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ آیت جو ہے آج کے بلکہ ہر دور کے مٹیریلزم کے اوپر ایک تنقید ہے کہ انسان جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے، صرف انسان کی جو حقیقتیں ہیں وہ صرف جسمانی نہیں۔ اگر صرف جسمانی ہوتی تو فرعون اور اس کے لوگ کبھی شکست نہ کھاتے۔ اگر زندگی صرف فزیکل ہے تو روم کے کیسر کسی سے کم نہیں۔ اگر زندگی صرف فزیکل ہو تو ریاستیں، بڑی بڑی ریاستیں جو انسان بڑے بڑے ہیں وہ کبھی مرتے نہ۔ لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ انسان ان باتوں سے زندہ رہتے ہیں جو خدا کے منہ سے نکلتے ہیں۔ خدا کے منہ سے نکلنے کی بات ایک خبرداری ہے، ایک ہدایت ہے، ایک آگاہی ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ خدا کا کلام زندگی بخش ہے۔ خداوند کی میز ہے، خداوند کا پل پٹ، وہاں سے آپ کو زندگی کی خوراک ملتی ہے، یہاں سے آپ کو زندگی کا کلام ملتا ہے۔ خدا کے منہ سے کلام نکلا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ خدا کے منہ سے کلام نکلا، یہودیوں کو شریعت ملی جو پرانے عہد نامے کا حصہ ہے، جو ہمارے لیے بھی خدا کا کلام ہے۔ خداوند نے فرمایا، اور خداوند کا مسیح یسوع اس کا بیٹا ہے، جس کے لیے دوسرا زبور کہتا ہے کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، آج تو میرا بیٹا ہے۔ اور پھر خداوند مسیح نے اپنی زبان کھولی اور تعلیم دی
اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے ایسا کچھ کبھی نہیں سنا نہ دیکھا۔ خداوند نے نبیوں کی معرفت کلام کیا، نبوتی کلام، انصاف اور سچائی کا کلام۔ پھر خدا کا کلام لکھا گیا تو بائبل بن گئی جو آج ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان آیا۔ تو جو روٹی ہم کھاتے ہیں وہ ہمیں زندہ رکھتی ہے جسمانی طور پر، لیکن جو روٹی آسمان سے اتری ہے وہ مجھے اور آپ کو فضل اور سچائی میں معمور کر کے ہمیشہ کی زندگی تک محفوظ رکھتی ہے۔ اور پھر آخر میں خدا کے کلام کی ایک صورت کلیسیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ بھیجا ہوا کلام ہے۔ خدا نے اپنا کلام دنیا میں بھیج دیا کلیسیا کی معرفت، کلیسیا کے وسیلے سے، اور یوں ہم خدا کا کلام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ آٹھواں بات جو ہے استثنا کا، یہ مسیحی زندگی کے لیے ایک لاحق عمل۔ خدا یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا اور اس دوران ان کے سامنے 3 قسم کی آزمائشیں آئیں۔ جب آپ دعا کرتی ہیں، جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب کسی بھی طرح سے آپ روحانی عمل میں سے گزر رہے ہیں، 3 آزمائشیں لازمی آپ کے سامنے آئیں گے۔ آپ کے بدن کی جو خواہشیں ہیں کھانا، آپ کے ذہن کی جو خواہشیں ہیں اسٹیٹس، اور آپ کی روح کی جو خواہش ہے پاور، گلیمر، یہ آج کے انسان کا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ گلیمرس ہونا چاہتے ہیں، وہ اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور وہ بہت کھانے اپنے فریج میں اور فریزر میں بھرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اور نہ لے لے۔ ان تینوں آزمائشوں پر خداوند یسوع مسیح غالب ہے، اور مسیح کے غلبے میں سے میں اور آپ غلبہ لے کر ان تینوں آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ لیکن طریقہ اور اصول یہ ہے کہ ہم انجیلی روزہ رکھیں۔ انجیلی روزہ یہ ہے کہ ہم دل سے خداوند کے حضور فرما برداری، انکساری اور فروتنی کے لیے حاضر ہو جائیں۔ متی کی انجیل کا 9واں باب اس کی 14ویں آیت سے 16ویں آیت کا جو حصہ ہے وہ میں نے پہلے اس کا اقتباس کیا ہے کہ جب ہم پرانی پوشاک میں نیا پیوند لگاتے ہیں تو ایک بہت بڑے اسکالر نے کہا ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بہت ساری منفی باتوں، کمزور باتوں یا گناہوں کا اقرار تو کر لیتے ہیں لیکن اپنے آپ کا انکار نہیں کرتے۔ ہم اپنی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کا انکار کرتے ہیں لیکن زندگی کا انکار نہیں کرتے۔ خدا مسیح نے کہا کہ جو اپنے خود ہی کا انکار کر کے صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہیں چلتا وہ میرے لائق نہیں۔ جتنے بھی روزے رکھ لیں، جتنے بھی دعائیں کر لیں، لیکن جب تک خود ہی کا انکار نہیں کیا گیا، صلیب نہیں اٹھائی گئی اور خداوند مسیح کے پیچھے چلنا شروع نہیں کیا گیا، اس وقت تک یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ 2 باتوں کو ہمارے سامنے ہائی لائٹ کرتی ہے کہ پرانی پوشاک میں نیا پیوند نہیں لگانا، یعنی ہمیں اپنے ایمان میں مضبوط ہونا ہے، ہمیں اپنے ایمان میں نیا پن لانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے ایمان میں جدت لائیں لیکن ہم اپنے ایمان میں تازگی لائیں۔ اور دوسرا جو میں کی تشبیہ دی گئی ہے وہ بلا شبہ روح القدس کی بابت کہا گیا ہے کہ ہماری زندگیوں میں روح القدس کا کام لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ اور آخر میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ روزے کا تعلق شکر گزاری کے ساتھ۔ جب انسان کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، جب انسان اپنی خواہشوں سے گریز کرتے ہیں، جب ہم چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر خداوند کے حضور آتے ہیں تو پھر متی کی انجیل کا
छठा भाग उसकी 19वीं आयत कि अपने लिए इस जमीन पर माल जमा ना करना, क्योंकि इंसान सिर्फ माल के वसाइल से चल रहा है। क्योंकि आगे चलकर छठे बाब की 24वीं आयत में खुदावंद ने कहा कि तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, तुम दो कश्तियों में पांव नहीं रख सकते, तुम रूहानी और जिस्मानी दोनों नहीं हो सकते, या जिस्मानी हो जाओ या रूहानी हो जाओ। और जिस्मानी होने के लिए खुदावंद हमें तरगीब नहीं देता, वो यही कहता है ऐ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। और आखिर में खुदावंद ने ये कहा अपनी जान की फिक्र न करो। आज का इंसान जो है उसकी फिक्रमंदी की इंतहा नहीं, आज के इंसान की एंग्जाइटी जो है उसका अगर कोई पैमाना नापने का हो तो वो पता नहीं कितनी बुलंदी तक जाएगी। एंग्जाइटी, तशवीश, फिक्रमंदी। जब खुदावंद ने ये कहा कि कल की फिक्र नहीं करो, आज के लिए आज का दुख काफी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कल के लिए प्लान न करें, कल के लिए प्लान करें, लेकिन खुदावंद के हुजूर फरोतनी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ जो कुछ उसने दिया है शुक्रगुजारी करें। लेकिन आजकल हम शुक्रगुजारी करते हुए भी खुद नमाई कर जाते हैं। शुक्रगुजारी आपको पता है कहाँ कहाँ हम तस्वीरें लगाते हैं, और एक आदमी लगा दे तो कोई बात नहीं, लेकिन 100-150 तस्वीरें एक ही इकट्ठी लगा देते हैं। और नीचे क्या है कि वो बच्चे का बर्थडे है, हम बच्चे के बर्थडे के लिए खुदा का शुक्र करें। हमारी शुक्रगुजारी में फरोतनी हो, क्योंकि खुदावंद को हमारी फिक्र है, ये इसका असर। कल की फिक्र क्यों ना करें, क्योंकि खुदावंद को हमारी फिक्र है। तो इन्हीं चंद बातों की तरफ हम इन दिनों में ध्यान लगाएंगे। आज मेरे जिम्मे जो काम था वो ये था कि आपको मैंने ट्रैक पे चढ़ाना है कि हम रोजों का ये जो ट्रैक है इस पर चढ़े हैं या नहीं चढ़े। हम सोच रहे हैं कि हम इस ट्रैक पर चढ़े या सोच रहे हैं कि ना चढ़े, पता नहीं चढ़ने से कोई नुकसान ही ना हो जाए। जब तू रोजा रखे अपना चेहरा रियाकारों की तरह ना बना, अपने सर में तेल डाल, बिल्कुल नॉर्मल नजर आओ, अपनी रूटीन के साथ काम करो, और एक दूसरे के एहतराम और इज्जत में और खुदावंद यीशु मसीह के कफारे की कदर करने के लिए हम इन रोज़ों के दिनों में इकट्ठे जमाती तौर पर मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहें। मेरी दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।